تو آج ہم پاکستان اسٹاک ایکسچینج کی ایک ایک ایسی کمپنی کو دیکھنے والے ہیں، بیافو انڈسٹریز۔ سمبل ہے اس کا BIFO۔ بظاہر تو یہ ایک عام مینوفیکچرنگ کمپنی لگتی ہے، لیکن اس کا کام بہت ہی خاص اور دلچسپ ہے۔ جی آج ہم صرف اس کے مالیاتی نمبرز نہیں دیکھیں گے، بلکہ یہ سمجھنے کی کوشش کریں گے کہ یہ کمپنی آخر کرتی کیا ہے، بناتی کیا ہے، اور اس کا پورا کاروباری ماڈل کن چیزوں پر کھڑا ہے۔ یہ گہرائی میں جائزہ خاص طور پر ان لوگوں کے لیے ہے جو ایک سرمایہ کار کے طور پر صرف سطح پر نہیں بلکہ کمپنی کی بنیاد تک جانا چاہتے ہیں۔ اور یہ بہت ضروری ہے، خاص طور پر بیافو جیسی کمپنی کے لیے۔ یہ ایک ایسی صنعت میں کام کرتی ہے جس کے بارے میں ہم روزمرہ کی زندگی میں زیادہ نہیں سنتے، لیکن یہ ملک کے بڑے بڑے منصوبوں کے لیے آپ کہہ لیں ریڑھ کی ہڈی کی حیثیت رکھتی ہے۔ اچھا، کسی بھی مینوفیکچرنگ کمپنی کو سمجھنے کے لیے 3 سوال بہت اہم ہوتے ہیں۔ وہ کیا بناتی ہے، وہ اسے کیسے بناتی ہے، اور اسے بنانے میں خرچہ کن چیزوں پر آتا ہے۔ بیافو کے معاملے میں ان سوالوں کے جواب بہت دلچسپ ہیں۔ بالکل، تو چلیے پھر شروع کرتے ہیں۔ سب سے پہلا اور بنیادی سوال، بیافو انڈسٹریز بناتی کیا ہے؟ ان کی ویب سائٹ اور رپورٹس دیکھیں تو 2 الفاظ بار بار سامنے آتے ہیں: تجارتی دھماکہ خیز مواد یعنی کمرشل ایکسپلوسیوز، جی اور بلاسٹنگ کے لوازمات یعنی بلاسٹنگ ایکسیسریز۔ یہ سننے میں تو بہت تکنیکی لگتا ہے، یہ اصل میں ہیں کیا چیزیں؟ اسے آسان الفاظ میں سمجھتے ہیں۔ جب بھی آپ کوئی بہت بڑا تعمیراتی منصوبہ دیکھتے ہیں، جیسے کوئی ڈیم بن رہا ہو، پہاڑوں کو کاٹ کر سڑک بنائی جا رہی ہو، یا کانکنی وغیرہ؟ بالکل، یا زمین سے معدنیات نکالنے کے لیے کان کنی ہو رہی ہو، تو وہاں آپ کو بہت بڑی اور سخت چٹانوں کو توڑنا پڑتا ہے۔ یہ کام عام مشینوں سے ممکن نہیں ہوتا۔ یہیں پر بیافو کی مصنوعات کام آتی ہیں۔ یہ وہ کنٹرولڈ دھماکہ خیز مواد ہے جو انجینئرز بہت احتیاط سے استعمال کر کے چٹانوں کو توڑتے ہیں۔ اچھا، جیسے تھر کول کے منصوبے ہیں یا سی پیک والی سڑکیں؟ بالکل، تھر کول کے وسیع منصوبے، سی پیک کے تحت شمالی علاقوں میں سڑکوں کی تعمیر، ان سب جگہوں پر اس قسم کے مواد کی ضرورت پڑتی ہے۔ واہ، تو یہ تو ملک کے بنیادی ڈھانچے کی ترقی میں براہ راست شامل ہیں۔ ان کی سب سے مشہور پروڈکٹ کا نام ٹوویکس ہے، لیکن یہ صرف ایک ہی چیز نہیں بناتے۔ ان کی مصنوعات کی فہرست کافی لمبی ہے۔ جی ہاں، جیسے پاؤڈر کی شکل میں دھماکہ خیز مواد جسے ANFO کہتے ہیں، پھر ڈیٹونیٹرز ہیں، سادہ، الیکٹرک اور تاخیر والے ڈیٹونیٹرز۔ یہ تاخیر والے ڈیٹونیٹرز کیا کرتے ہیں؟ یہ بہت زبردست ٹیکنالوجی ہے۔ دیکھیں، جب آپ کو ایک بہت بڑے حصے کو توڑنا ہوتا ہے تو آپ ایک ہی وقت میں سارے دھماکے نہیں کرتے۔ کیوں؟ اس سے زلزلے جیسی لہریں پیدا ہو سکتی ہیں اور نقصان ہو سکتا ہے۔ تاخیر والے ڈیٹونیٹرز کی مدد سے انجینئرز ملی سیکنڈز کے فرق سے دھماکوں کا ایک سلسلہ ترتیب دیتے ہیں۔ اچھا، اس سے توانائی زیادہ مؤثر طریقے سے استعمال ہوتی ہے اور آس پاس کے ماحول کو کم سے کم نقصان پہنچتا ہے۔ صحیح۔ محفوظ بناتی ہیں۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ بیافو صرف دھماکہ خیز مواد نہیں بیچ رہی، بلکہ ایک پورا حل فراہم کر رہی ہے، ایک مکمل بلاسٹنگ سسٹم۔ بالکل، ایک مکمل پیکیج ہے۔ لیکن آپ نے ٹوویکس کا ذکر کیا تھا کہ وہ خاص ہے، اس میں ایسی کیا خاص بات ہے؟ دیکھیں، بیافو کی زیادہ توجہ ٹوویکس جیسے واٹر جیل یا سلری دھماکہ خیز مواد پر ہے، اور اس کی ایک تاریخی اہمیت ہے۔ اچھا، پرانے وقتوں میں ڈائنامائٹ استعمال ہوتا تھا جو نائٹروگلیسرین پر مبنی تھا۔ نائٹروگلیسرین بہت ہی غیر مستحکم اور خطرناک کیمیکل ہے۔ ذرا سی ٹھیس لگنے یا درجہ حرارت میں تبدیلی سے بھی پھٹ سکتا ہے۔ اوہ، تاریخ میں اس کی وجہ سے بہت ہولناک حادثات ہوئے ہیں۔ ٹوویکس جیسی واٹر جیل ٹیکنالوجی براہ راست ان حادثات کے جواب میں تیار کی گئی تھی۔ یہ کیمیائی طور پر اتنی مستحکم ہے کہ اسے سنبھالنا، ایک جگہ سے دوسری جگہ لے جانا اور ذخیرہ کرنا ڈائنامائٹ کے مقابلے میں کہیں زیادہ محفوظ ہے۔ اس ایک جدت نے پوری کانکنی اور تعمیراتی صنعت کو محفوظ بنا دیا ہے۔ یہ تو واقعی ایک انقلابی تبدیلی ہے۔ تو اس کا مطلب ہے کہ ایک چھوٹا سا کیمیائی رد و بدل اسے ڈائنامائٹ جیسے خطرناک مواد سے کہیں زیادہ محفوظ بنا دیتا ہے۔ جی ہاں، یہ تو کمال کی کیمیکل انجینئرنگ ہے۔ اچھا، یہ بات مجھے اگلے سوال کی طرف لے جاتی ہے۔ یہ ٹوویکس آخر بنتا کیسے ہے؟ ہمارے ذرائع میں اس عمل کے لیے ایک بڑی مزیدار تشبیہ استعمال ہوئی ہے۔
یہ ایک خاص قسم کا کیمیائی سوپ پکانے جیسا ہے۔ ہاں، یہ بالکل صحیح تشبیہ ہے، کیونکہ اس میں بھی مختلف اجزاء کو ایک خاص درجہ حرارت، ترتیب اور تناسب سے ملایا جاتا ہے، بالکل کسی ماہر شیف کی ترکیب کی طرح۔ اور ذرا سی غلطی؟ ذرا سی غلطی سے ڈش خراب ہو سکتی ہے، اور یہاں خراب ہونے کے نتائج بہت سنگین ہو سکتے ہیں۔ صحیح۔ چلیے اس سوپ کی ترکیب کو قدم بقدم سمجھتے ہیں۔ پہلا قدم ہے آکسیڈائزر کا محلول تیار کرنا۔ اس میں امونیم نائٹریٹ جیسے نمکیات کو پانی میں حل کیا جاتا ہے۔ بالکل، اور امونیم نائٹریٹ یہاں اس ڈش کا سب سے اہم جزو ہے۔ یہ وہ کیمیکل ہے جو دھماکے کے لیے آکسیجن فراہم کرتا ہے۔ آکسیجن؟ جی، چونکہ یہ دھماکہ ایک بند سوراخ کے اندر ہوتا ہے جہاں ہوا نہیں ہوتی، اس لیے اسے اپنی آکسیجن خود ساتھ لے کر جانی پڑتی ہے۔ لیکن اصل جادو، جیسا کہ ہم نے کہا، وہ حفاظتی جدت ہے جو اگلے قدم میں آتی ہے۔ اور وہ ہے ایندھن اور حساس کرنے والے اجزاء کو شامل کرنا۔ ایندھن کے طور پر تیل یا ایلومینیم پاؤڈر استعمال ہوتا ہے، اور حساس کرنے والا کیمیکل یعنی سینسٹائزر ٹوویکس میں مونو میتھیلامائن نائٹریٹ یا MMAN کہلاتا ہے۔ یہی وہ چیز ہے جو اسے نائٹروگلائسرین سے مختلف بناتی ہے؟ یہی وہ بنیادی فرق ہے۔ نائٹروگلسرین کو آپ ایک غیر مستحکم مادہ سمجھ سکتی ہیں جو بس پھٹنے کا بہانہ ڈھونڈ رہا ہوتا ہے۔ ایمیڈن اس کے برعکس بہت مستحکم ہے۔ مطلب یہ خود سے نہیں پھٹتا؟ نہیں، اسے دھماکے کے لیے ایک خاص قسم کی شدید توانائی کی ضرورت ہوتی ہے جو صرف ایک ڈیٹونیٹر ہی فراہم کر سکتا ہے۔ تو یہ میز پر پڑا حادثے کا انتظار نہیں کر رہا، بلکہ یہ ایک انتہائی نپا تلا اور قابل بھروسہ اوزار ہے جسے صرف تب استعمال کیا جا سکتا ہے جب آپ چاہیں۔ بہت خوب۔ تو ہمارے سوپ میں بنیاد اور حساس کرنے والا کیمیکل آ گیا۔ تیسرے مرحلے میں اس مرکب کو گاڑھا کیا جاتا ہے، جس کے لیے اس میں گوار گم جیسا جیلنگ ایجنٹ ڈالا جاتا ہے۔ اس سے ایک جیل یا سلری بن جاتا ہے۔ اس کا کیا فائدہ ہے؟ اس کے دو بڑے فائدے ہیں۔ ایک تو یہ کہ جب آپ اسے چٹان میں کیے گئے سوراخ میں بھرتے ہیں تو یہ اپنی جگہ پر ٹکا رہتا ہے، بہتا نہیں ہے۔ اچھا۔ دوسرا، یہ اس مرکب کے تمام اجزاء کو یکساں طور پر تقسیم رکھتا ہے۔ اگر یہ پتلا مایع ہو تو بھاری اجزاء نیچے بیٹھ سکتے ہیں اور ہلکے اوپر آ سکتے ہیں، جس سے دھماکے کی کارکردگی انپریڈکٹیبل ہو جائے گی۔ یہ گاڑھا پن اس کی یکسانیت اور بھروسے کی ضمانت دیتا ہے۔ صحیح۔ چوتھا قدم ہے اس جیل کو کراس لنکنگ ایجنٹ سے مزید مستحکم بنانا تاکہ یہ پانی سے محفوظ یعنی واٹر ریزسٹنٹ ہو جائے۔ یہ کانوں کے اندر کی نمی یا پانی سے بچاؤ کے لیے ہوگا۔ جی ہاں، اور یہ بہت اہم ہے۔ اکثر کانوں میں زیر زمین پانی ہوتا ہے۔ اگر دھماکہ خیز مواد پانی میں گھل جائے یا خراب ہو جائے تو اربوں روپے کا پورا منصوبہ رک سکتا ہے۔ اوہ ہاں۔ یہ کراس لنکنگ اس جیل کو ایک مضبوط واٹر پروف ساخت دیتی ہے تاکہ یہ ہر طرح کے حالات میں کام کرے۔ اور آخری مرحلہ پیکیجنگ اور کوالٹی کنٹرول۔ تیار شدہ مواد کو کارٹریجز میں پیک کیا جاتا ہے اور ہر پیکٹ کے معیار اور وزن کو یقینی بنایا جاتا ہے۔ یہ تو سمجھ میں آتا ہے کہ اس صنعت میں کوالٹی کنٹرول پر کوئی سمجھوتا نہیں کیا جا سکتا۔ بالکل نہیں۔ ایک بھی خراب بیچ نہ صرف خطرناک ہو سکتا ہے بلکہ کمپنی کی دہائیوں پر محیط ساکھ کو بھی ختم کر سکتا ہے۔ ان کے گاہک جو بڑی بڑی قومی اور بین الاقوامی کمپنیاں ہیں وہ سب سے زیادہ بھروسہ اور حفاظت کو اہمیت دیتی ہیں۔ اچھا، یہ بنانے کا طریقہ تو بہت دلچسپ ہے، لیکن میرے ذہن میں جو سوال آ رہا ہے وہ ایک سرمایہ کار والا سوال ہے۔ جی، یہ سارا کیمیائی سوپ بنانے میں خرچہ کن چیزوں پر آتا ہے؟ وہ کون سا خام مال ہے جس کی قیمتیں کمپنی کے منافع پر براہ راست اثر ڈالتی ہیں؟ یہ کسی بھی مینوفیکچرنگ کمپنی کے تجزیے کا آپ کہہ لیں دل ہے۔ خام مال کی لاگت کو سمجھے بغیر آپ اس کے مستقبل کے منافع کا اندازہ نہیں لگا سکتے۔ تو ہمارے ذرائع کے مطابق اس ترکیب میں جو بنیادی خام مال شامل ہیں ان میں سب سے پہلے تو وہی آکسیڈائزر نمکیات ہیں، خاص طور پر امونیم نائٹریٹ۔ اور یہاں دلچسپ بات یہ ہے کہ امونیم نائٹریٹ ایک دوہری استعمال کی چیز ہے۔ وہ کیسے؟ یہ دھماکہ خیز مواد میں بھی استعمال ہوتا ہے اور دنیا بھر میں کھاد بنانے میں بھی۔ اوہ اچھا۔ اس کا مطلب ہے کہ اس کی قیمت کا تعلق عالمی زرعی منڈی سے بھی ہے۔ اگر دنیا میں فصلوں کی طلب بڑھتی ہے اور کھاد زیادہ استعمال ہوتی ہے تو امونیم نائٹریٹ مہنگا ہو سکتا ہے، جس سے بیافوں کی پیداواری لاگت بڑھ جائے گی۔ یہ تو ایک زبردست نکتہ ہے۔ دوسرا اہم جزو ایندھن ہے، جیسے تیل یا ایلومینیم پاؤڈر، تیسرا MMN اور چوتھا گاڑھا کرنے والا ایجنٹ یعنی گوارگم۔ اور گوار گم بھی ایک زرعی پیداوار ہے۔
پاکستان اور بھارت اس کے سب سے بڑے پروڈیوسرز ہیں۔ یعنی یہ مقامی طور پر دستیاب ہے؟ جی، لیکن اس کی قیمت براہ راست فصل کی پیداوار اور مانسون کی بارشوں پر منحصر ہوتی ہے۔ تو آپ دیکھیں، ایک ہائی ٹیک دھماکہ خیز مواد بنانے والی کمپنی کی لاگت کا انحصار عالمی کیمیکل مارکیٹ کے ساتھ ساتھ مقامی موسم اور فصلوں پر بھی ہے۔ اور ایک اہم سوال یہ بھی ہے کہ یہ خام مال مقامی طور پر دستیاب ہے یا درآمد کیا جاتا ہے۔ اگر یہ درآمد ہوتا ہے تو روپے کی قدر میں کمی بھی براہ راست ان کی لاگت پر اثر انداز ہوتی ہے۔ اور آخر میں پیکیجنگ کا سامان ہے، جیسے پلاسٹک ٹیوبز اور ڈیٹونیٹرز کے پرزے جن میں دھاتیں وغیرہ استعمال ہوتی ہوں گی۔ تو اگر ہم ان سب کو جوڑیں تو یہ واضح ہے کہ بیافو کی لاگت کئی عالمی اور مقامی عوامل سے جڑی ہے۔ اب یہاں میرے ذہن میں ایک بڑا سوال پیدا ہو رہا ہے۔ جی پوچھیں۔ اگر یہ سارا خام مال جیسے امونیم نائٹریٹ یا گوارگم عالمی منڈی میں دستیاب ہے اور کوئی بھی خرید سکتا ہے، تو پھر بیافو کے اصل مسابقتی برتری یعنی کمپیریٹیو ایڈوانٹیج کہاں ہے؟ وہ دوسری کمپنیوں سے بہتر یا مختلف کیسے ہے؟ یہ وہ سوال ہے جو ایک عام تجزیہ نگار اور ایک گہری سوچ رکھنے والے سرمایہ کار کو الگ کرتا ہے، اور اس کا جواب صرف ایک چیز میں نہیں بلکہ کئی چیزوں کے مجموعے میں ہے۔ سب سے پہلی اور سب سے بڑی رکاوٹ ہے اس صنعت میں داخلے کی پابندیاں، یعنی بیریئرز ٹو انٹری۔ مطلب آپ اور میں کل یہ فیصلہ نہیں کر سکتے کہ ہم ایک دھماکہ خیز مواد بنانے کی فیکٹری لگائیں۔ اس کے لیے انتہائی سخت حکومتی لائسنسنگ، سیکیورٹی کلیئرنس اور ریگولیشنز کی ضرورت ہوتی ہے۔ یہ قومی سلامتی کا معاملہ ہے، اس لیے حکومت اس پر بہت کڑی نظر رکھتی ہے۔ صحیح، تو پہلا فائدہ تو قانونی اور ریگولیٹری ڈھانچہ ہے جو ہر کسی کو اس میدان میں آنے نہیں دیتا۔ بالکل۔ دوسرا اور شاید اس سے بھی بڑا فائدہ ہے بھروسہ اور حفاظتی ریکارڈ۔ بیافو 1984 سے کام کر رہی ہے۔ کافی پرانی کمپنی ہے۔ جی، ان کے گراہک جو سیمنٹ فیکٹریاں، ڈیم بنانے والے کنسورشیم یا کان کینی کی بڑی کمپنیاں ہیں، وہ بہت زیادہ رسک ایورس ہوتے ہیں۔ ان کے لیے دھماکہ خیز مواد کی قیمت سے زیادہ اہم اس کی حفاظت اور قابل بھروسہ ہونا ہے۔ یہ بات تو سمجھ آتی ہے۔ ایک بھی حادثہ نہ صرف جانوں کا ضیاع کر سکتا ہے بلکہ ان کے اربوں روپے کے منصوبے کو مہینوں کے لیے بند کروا سکتا ہے۔ وہ کسی نئی، سستی یا غیر آزمودہ کمپنی پر کبھی بھروسہ نہیں کریں گے۔ بیافو کا دہائیوں پر محیط بے داغ حفاظتی ریکارڈ ہی ان کی سب سے بڑی طاقت ہے۔ یعنی ان کی ساکھ ہی ان کا سب سے بڑا اثاثہ ہے۔ واہ! اور تیسری چیز ہے ان کی تکنیکی مہارت اور خدمات کا پورا پیکج۔ وہ صرف ایک ڈبہ بیچ کر نہیں چلے جاتے۔ اچھا؟ وہ اپنے گاہکوں کو تکنیکی مدد فراہم کرتے ہیں، ان کے عملے کو تربیت دیتے ہیں، اور سب سے اہم، ان کے پاس ایک وسیع اور محفوظ ڈسٹریبیوشن نیٹ ورک ہے جس کے ذریعے وہ اس حساس مواد کو ملک کے دور دراز دشوار گزار علاقوں تک محفوظ طریقے سے پہنچاتے ہیں۔ یہ پورا نظام کھڑا کرنا جس میں مہارت، بھروسہ اور قانونی رکاوٹیں شامل ہیں، کسی بھی نئے آنے والے کے لیے تقریباً ناممکن ہے۔ ٹھیک ہے، تو آج کی گفتگو کا خلاصہ کرتے ہیں۔ ہم نے جانا کہ بیافو انڈسٹریز صرف ایک کیمیکل کمپنی نہیں بلکہ ایک انتہائی ماہر انجینئرنگ، لاجسٹکس اور حفاظتی خدمات فراہم کرنے والی کمپنی ہے۔ جی، ان کی بنیادی پروڈکٹ ٹوویکس جیسے جدید اور محفوظ واٹر جلد دھماکہ خیز مواد ہیں جو ملک کے بڑے تعمیراتی اور کان کنی کے منصوبوں میں استعمال ہوتے ہیں۔ ہم نے یہ بھی دیکھا کہ اسے بنانے کا عمل ایک پیچیدہ کیمیائی ترکیب کی طرح ہے جس میں امونیم نائٹریٹ، گوار گم اور MMN جیسے اجزاء شامل ہیں۔ اور یہ بھی سمجھا کہ کمپنی کی لاگت کا انحصار ان خام مال کی عالمی قیمتوں، زرعی پیداوار اور روپے کی قدر پر ہے۔ بالکل۔ تو اس سب کا کیا مطلب ہے؟ اس سے ہمیں کمپنی کے کاروباری ماڈل کی ایک ایسی گہری سمجھ ملی ہے جو صرف مالیاتی رپورٹس پڑھنے سے نہیں مل سکتی۔ ہمیں پتہ چلا کہ اس کاروبار کی بنیاد کن چیزوں پر ہے اور اس کے اصل خطرات اور طاقت کیا ہیں۔ بالکل۔ اور یہاں میں سننے والوں کے لیے ایک آخری سوچ چھوڑ کر جاؤں گی۔ جی ضرور۔ ہم نے یہ تو طے کر لیا کہ بیافو کا حفاظتی قلعہ یعنی اس کا موٹ، ریگولیشنز، بھروسے اور دہائیوں کے مہارت پر بنا ہے۔ یہ بہت مضبوط ہے، اس میں کوئی شک نہیں۔ لیکن سوچنے کی بات یہ ہے کہ مستقبل میں اس قلعے کو کیا چیز کمزور کر سکتی ہے؟ کیا چٹانوں کو توڑنے کی کوئی نئی ٹیکنالوجی آ سکتی ہے جو دھماکوں پر انحصار ہی ختم کر دے؟ جیسے لیزر وغیرہ؟ ہاں، جیسے لیزر یا ہائی پریشر واٹر جیٹس، یا پھر
کوئی نیا مقامی مدعا مقابل شاید حکومتی سرپرستی میں اس مارکیٹ میں داخل ہو کر ان کی اجارہ داری کو چیلنج کر سکتا ہے؟ یہ وہ سوالات ہیں جن پر ایک طویل مدتی سرمایہ کار کو نظر رکھنی چاہیے۔